اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے، بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے۔ یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی۔ آؤ، ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی۔ میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا، سب کو یاد ہوگی، اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے، لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو، حالانکہ یہ دعا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، شیطان بہکائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں۔ گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈینگ رہا ہو، ڈیگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے، اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں۔ آؤ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا۔ سنو میرے ساتھیوں، یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں، ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے۔ جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں صحابہ کو بال بڑھنا تھا، مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا۔ اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ
مجھے بھی حصہ ملے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, 15 دن سے چولہا نہیں جلا, کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا, پانی پی لیے, کھجور اور پانی پہ گزارا چلتا رہا. امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا. فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو, لکڑیاں رکھ لو, چولہے کی پتائی اتائی کر لو, جو کرنا کر لو, کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا, کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا. فجر کی اذان کی آواز آتی ہے, حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے. آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی. آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے, کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں, لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو, شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا. صحابہ ہنسنے لگے, ہاں دل کے کتنے صاف تھے. ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے, اس لیے ہم لوگ چلے آئے, ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن مال میں ہمارا حق ہے, ہمیں ملے گا. اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے. میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گی یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گی, مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے, مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے. آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے, اسلام سے دور نہ کر دے, دین سے بیزار نہ کر دے, دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے. یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. خوش رہو, خوش ہو, خوش ہونا چاہیے, یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا, لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں, بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دے, اپنا اسلام ختم نہ کر دیں, اپنا دین نہ بھول جائیں. بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں. اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے. دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں, اتنے دور, اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا, دعا پڑھ کے اٹھے گا, فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا, تسبیح پڑھے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سب کچھ پڑھے گا. صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا. یمسی کافرن, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا, سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا, مغرب پڑھے گا, عشاء پڑھے گا, آیت الکرسی پڑھے گا, تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا, حالت ایمان میں وہ سوئے گا. یصبح کافرا, لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی. یبیع دینہ
بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ داہنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا۔ میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔
امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک دو دو مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، دو دو مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے۔ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں نے دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی، جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی، میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر، بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض سے انسری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے عائشہ، جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت لگ جاتا ہے، حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا، آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کو پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا
کیا جائے تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی، میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو، جس کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، مجتمعنا، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہے، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہے مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پی اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے دو ٹکڑے اس عورت نے کر دیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا، لیکن بخاری کی حدیث میں ایک کھجور ہے، مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی، اس عورت نے 3 کھجور لے لی، ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے، اور ماں نے جیسے وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی، اپنے منہ تک لے گئی، دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی، ماں نے وہ کھجور باہر نکالی، ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے، تو ماں کو ممتا آ گئی اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنا خود نہیں کھایا، ایک ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا، دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا، بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں
کہیں سے آئی تھی, میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے, بھوکے ہوں گے, آپ کو دے دیں گے, لیکن مانگنے والی آئی, میں نے اس کو دے دیا. اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ نے کہا ٹھیک کیا. اللہ کے نبی, اس عورت نے خود نہیں کھایا, اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا. اچھا عائشہ, کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں. عائشہ, کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا. کیا اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا؟ ہاں اللہ کے رسول. دیکھو عائشہ, سچ بتانا, قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی. فرمایا ہاں. اے اللہ کے نبی, میں سچ بتاتی ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عائشہ, عائشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورش کر میں آزمائی گئی, جس کا باپ مر گیا, شوہر جس کا مر گیا, ان بچوں کا باپ مر گیا, اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے, در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے. اے عائشہ, تمہیں نہیں معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی, کھجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا. عائشہ, اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر, وجبت علیہ الجنہ, وجبت علیہ الجنہ, وجبت علیہ الجنہ, اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی. اس عورت پر جنت واجب ہو گئی, اس پر جنت واجب ہو گئی, اس پر جنت واجب ہو گئی. یہ عورتیں بیچاری جو اپنے حمل گرا دیں, یہ سوچ کر کے لڑکی ہے پیٹ میں, 4-5 تو لڑکیاں ہو چکی ہیں, 6ٹھی بھی لڑکی ہے, اور الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرا کے گروا دیں, ان سے امید رکھی جائے گی؟ حلال بچے گرا دیتی ہیں. اس عورت کو جنتی کہا ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہو, اور بیچاری وہ عورت اکیلے محنت کر کے گھر گھر برتن مانج مانج کر اپنے بچوں کو پالتی ہے, پوستی ہے, بڑا کرتی ہے, کھلاتی ہے, ان کی اچھی تربیت کرتی ہے, یا کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگ کے لا رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے, پلا کر پوس کر بڑا کر رہی ہے. ایسی عورت کو اللہ کے رسول کہتے ہیں وجبت علیہ الجنہ, اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا. یہ کامیاب انسان کی زندگی کے راستے ہیں. ایک راستہ وہ بھی ہے جس کا چھوٹے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, 1 سال 2 سال 5 سال کا بچہ جو مر گیا, صغارہم دامیس الجنہ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلا روک و ٹوک جنت میں ٹہلتے رہتے ہیں. ان کی روحیں جنت کے اندر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں, پھرتی رہتی ہیں. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا, اللہ ایک مجمع کے بارے میں حکم دے گا, ان کو جہنم میں پھینک دو. فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. جہنم میں لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ, ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک کام کرو. فرشتے روک لیں گے, کیا کریں؟ اللہ کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں چھینے تھے, ان سے 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہم نے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا, وہ جنت میں ان کی روحیں ٹہل رہی ہیں. آئے فرشتوں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو. چلو یہ جہنم میں جانے والے ہیں, ایک بار ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملوا دو اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو. لہذا فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے. ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے. وہ بچے اپنے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہوں گے, اتنی دیر میں فرشتے حکم دیں گے آئے بچوں تم جنت میں چلے جاؤ, تمہارے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا پروانہ پیش ہو چکا ہے. تمہارے ماں باپ نے دنیا میں بہت غلط کام کیے تھے, اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب بچوں تم جنت میں جاؤ, تمہارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا ہے. جیسے ہی بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِي, وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے, اپنے ماں باپ کے کرتے کو, اپنے ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیں گے. فَلَمْ يُفَارِقْهَا, پھر اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں, اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ انصاف تیرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئے اللہ
دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے. اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں ماں باپ سے دور کرنا تھا تو پھر میرے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کیوں کیا؟ فلم یفارقھا. اے اللہ اس بات کا جواب تجھے دینا ہے. دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ سے دور کر دیا. نہیں اے اللہ اگر دنیا میں دور کیا تو آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. جاؤ آئے بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ. جاؤ میں نے تمہاری آرزویں پوری کر دی, تمہاری تمنا پوری کر دی. آئے چھوٹے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ. میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا, تمہارے ماں باپ کو جنتی بنا دیا. یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں لیکن یہ وہی بچے جنت میں لے جائیں گے جن بچوں کے انتقال پر ان کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی. جنہوں نے صبر کیا ہوگا, چیخے چلائے ہو, نوحہ کیا ہو, ماتم کیا ہو, گڑگڑا کر اور بال نوچ کے کپڑے پھاڑ کر روئے ہو, ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے بچوں کے انتقال پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تھیں چند بنیادی باتیں جو جنت میں لے جانے کے راستے تھے. کامیاب مومن کی نشانیاں تھیں جو ہم نے آپ کو اس خطبے کے اندر, اس تقریر کے اندر بیان فرمائی ہے. مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے راستوں پہ آپ چلیں گے, وہ اعمال کریں گے جو اعمال آپ کو جنت کے اندر لے جائیں اور ان گناہوں سے بچیں گے جو گناہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اور جنت پہ جانے والے اعمال کو کریے اور اللہ سے دعا کیجئے. اور یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر جنت میں جانے والے اعمال کرتے رہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں. ضروری نہیں ہے کیونکہ آخری وقت انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار آخری عمر پر ہوتا ہے. آخری عمر پر پتہ نہیں آدمی کیا کام کر جائے. دیکھو وہ صحابی کتنے بڑے نمازی تھے, روزے دار تھے, حج بھی کیے تھے, پوری زندگی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی, تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. جب احد کی لڑائی ہو رہی ہے, احد کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں لڑ رہے ہیں, سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا, کافر پہ سب سے پہلے حملہ انہوں نے کیا, بڑھ چڑھ کے حصہ انہوں نے لیا, کئی کافروں کو مارا اور مارتے چلے گئے. صحابہ دیکھ رہے بڑا بہادر ہے. اللہ کے رسول دیکھیے کتنا لڑ رہا ہے, کیسا نمازی ہے, روزے دار ہے, حج کیا ہوا ہے, بڑا نیک انسان ہے, آج میدان جنگ میں کتنا ہمت سے لڑ رہا ہے, موت سے نہیں ڈرتا ہے, صفوں کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لیکن لڑنے والا ہے جہنمی. دیکھ رہے ہیں آپ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی, تہجد کی نماز نہیں چھوڑی, فجر کی نماز نہیں چھوڑی, لیکن جب لڑ رہے ہیں احد کے میدان میں تو کافروں کو مارتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ نے کہا خوشخبری ہو, دیکھو کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے. ایک صحابی نے تجسس کیا, پیچھا کیا, دیکھیں جہنمی کیسے, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. پھر کافروں نے اس کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے. وہ آدمی کرا رہا ہے, تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں, یہ صحابی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. لڑ تو بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے. اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے. کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں, جب زخم برداشت نہیں کر سکے, تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور مر گئے. یعنی خودکشی کر لی, موت میں جلدی کر لی, خودکشی کر لی. وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے, کہتے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ,
اللہ کے نبی نے کہا تم تو ویسے ہی مسلمان ہو, اسلام لا چکے ہو, پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ؟ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہا وہ جہنمی, آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اے اللہ کے نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا, لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تکلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لیے اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے, ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے, لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو بدل دیتا ہے, اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے. دیکھیے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے. میرے بھائیوں غور کرو, کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی. صبر کرتے, اس بیماری میں درد سے کراہ رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے, اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے, تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے. لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے, آخری وقت میں غلط کام کر گئے. تو ضروری نہیں ہے, کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا. یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے. شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے, بہت نازک موڑ ہوتا ہے, اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا, آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہو گیا, آپ کو کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا, یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے. انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے, کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے. کہ تمہیں نہیں دکھے گا, مجھے دکھ رہا ہے, کیونکہ میری جاگنی کا عالم ہے, میرے مرنے کا وقت قریب ہے, اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے, مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا. تم اللہ کے پاس بالکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو, پاک و صاف ہو کر جا رہے ہو, اللہ والے بن کر جا رہے ہو, اب تو خوش ہو. میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, یعنی ابھی پاک و صاف نہیں ہوں, کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے. پتہ نہیں آخری وقت میں تو کون سا گناہ کروا جائے, آخری وقت میں تو مجھ سے کون سی غلط حرکت کروا جائے اور میں جنت کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاؤں. ابھی نہیں ابھی نہیں. پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں سنو, آخری جملہ مرنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی, یقیناً وہ جنتی ہے, یقیناً وہ جنتی ہے. اس لیے ایسے اعمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے, آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ. یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا, اچھے عمل کرے گا, وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے. ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی کیسے مر جاتا ہے. اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے اپنی جمعیت و جماعت کے بزرگ علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں. میرے بھائیوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے, ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے. یاد رکھیے گا سب کو جانا ہے اور سب کو مرنا ہے. مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لے. دنیا میں مال مانگو اللہ سے, دولت مانگو اللہ سے, تو ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی, اللہ نے بتائی, وہ دعا پڑھو آپ کو سب کچھ ملے گا, دنیا ملے گی. آپ دعا مانگو اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ کو دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی, مال و دولت بھی ملے گی, آخرت کی نیکیاں بھی ملیں گی. آپ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ, ایسے عمل اس دنیا میں کرو لیکن صرف دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد مت کیجیے. مجھے کل لمبا سفر کر کے لال بتھانی کی طرف جانا ہے. میرے بھائیوں وہاں کے لوگ آ بھی چکے ہیں, اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم